بنی اسرائیل کے ایک زاہد عابد شخص جس نے 70 سال تک ویرانوں میں جا کر اللہ اللہ کی مسلسل 70 سال تک وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا رہا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ فلاں بندے کو جا کے میرا پیغام دو کہ تمہاری بندگی، تمہاری عبادت اور تمہاری ریاضت کو میں نے قبول نہیں کیا ہے، وہ رد کر دی گئی ہے، تم بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو تکلیف کے سپرد کر رہے ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پہ دے مارا ہے، اس کی بندگی نا قبول ہے۔ تو جب یہ خبر اس وقت کے نبی نے اس زاہد کو جا کر دی اور اسے جا کر بتایا کہ یہ پیغام اللہ کا تمہارے نام آیا ہے، تو وہ زاہد اٹھ کر اس نے ناچنا اور رقص کرنا شروع کر دیا، خوشی میں جھومنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا رقص اور خوشی میں جھومنا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو تمہاری عبادت کو ہی ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا ہے، اور تم خوشی سے رقص کر رہے ہو، جھومتے جا رہے ہو، حالانکہ تمہاری عبادت تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ تو زاہد نے پلٹ کے جواب دیا کہ یہ تو میں جانتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ عبادت قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس بہانے سے میں اللہ کی بارگاہ میں شمار میں آ گیا ہوں، میرا نام اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، میرا نام وہاں رب کی بارگاہ میں بولا گیا ہے، تو مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا نام اللہ کی بارگاہ میں لیا گیا ہے، وہاں بلایا گیا ہے، وہاں سے سندیسہ میرے نام جو ہے وہ آیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سریس مراد درون جا در عشقت، کہ تیرے عشق میں میرے اندر ایسا راز ہے، گر سر رود اے دوست نہ گویم بکس، میرا سر بھی چلا جائے تو تیری محبت کے راز کو میں کبھی ظاہر نہیں کروں گا، کبھی کسی کے سامنے آشکارا نہیں کروں گا۔ سریس آشکارا در طاقت نہانی، تو جانتا ہے کہ یہ عاشقوں کے راز خفیہ طاقت ہوتے ہیں، ایک پوشیدہ چیز ہوتے ہیں، پوشیدہ دار خود را تا جا خجل نمانی، تو اس راز کو چھپا کے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز ظاہر ہو اور تجھے محبوب کی بارگاہ میں جا کر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے کہا یہ راز محبت ہے جو فقط میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا، تیرے لبوں پہ میرا نام تو آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے۔ تو جب یہ عشق کا عالم ہے تو حکم ہوتا ہے جاؤ، ہم نے بندگی کو قبول کر لیا ہے۔